ایک بار پھر خوش آمدید. براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. وہ کم ہے, جتنی اظہار مذمت کریں وہ کم ہے. اور آپ ایک بار پھر آپ میڈیا کے توسط سے ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کے تمام ممالک کو اس وقت اٹھنا چاہیے. دنیا سوتی اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہے. ہمیں اتنی بلند آواز میں یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کا کوئی اثر ہو. یہ اٹیکس رکنے چاہیے, یہ حملے رکنے چاہیے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ انسانوں کا مسئلہ ہے, یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. تو اگر آج بھی انسانوں کو ہوش نہیں آئے تو کب انسانوں کو ہوش آئے گا؟ اور آپ کے اس پروٹیسٹ میں بھی ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. ہم ہر لیول پر اس بربریت کو, اس ظلم کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے گھوٹکی میں میڈیا ٹاک کی ہے. وہاں پر انہوں نے بات کی ہے جو پچھلی حکومت تھی عمران نیازی کی, اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس حکومت کو آئینی طور پر جس طریقے سے نکالا گیا اس کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں تھا. اس کا بنیادی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے. پاکستان کی عوام کو ان کے معاشی حقوق, ان کے آئینی اور ان کے انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا. اسی لیے ضرورت تھی کہ عمران کو نکالا جائے. اور اس وقت پاکستان کی ترقی کو بھی جو ہے وہ ایک فل سٹاپ لگ چکا تھا. پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا. پاکستان میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ عمران نیازی کو. This half-hourly clock is brought to you by کوئی ہارش اسمیل نہیں دیتی گولڈن پرل ہیئر آف and انوریکس سولر انرجی. دل کی فکر کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایسے جگہ سے نکالا گیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زرداری صاحب نے ان کی طرز حکمرانی کی بات کی, کیونکہ انہوں نے 8 برس کا ذکر کیا. تو کے پی میں جو ان کی حکومت تھی وہ تقریباً اگر آپ وفاق کی اور صوبے کی ملا لیں تو 8 برس عمران نے حکومت کی ہے. اب حکومت کس طرح کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس شخص نے پاکستان کے اندر جو ہمارا سوشو پولیٹیکل فیبرک ہے, جو ہماری معاشرے کا جو ایک نقشہ ہے, اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے. طوفان بدتمیزی, انتشار کی سیاست, بھائی کو بھائی سے لڑانا, باپ کو بیٹے کے سامنے کھڑا کر دینا, گالم گلوچ کرنا, کسی کی نہ بہن چھوڑنا, نہ ماں چھوڑنا, نہ بزرگ چھوڑنا, کسی کی پگڑی پہ ہاتھ تو کسی کی داڑھی پہ ہاتھ تو کسی کے دوپٹے پہ ہاتھ تو کسی کی چادر پہ ہاتھ. اس طرح کی سیاست جو ہے وہ عمران نیازی نے اس کو فروغ دیا ہے پاکستان کے اندر. گو کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت تھی جو اس طرح کے کلچر کو جس نے متعارف کرایا, لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کان پکڑے اس کے بعد. لیکن جس طرح عمران نیازی نے پاکستان میں اداروں کو ٹارگٹ کیا, پھر اس کے بعد سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کیا. دیکھیں, اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کا ایک جمہوری حق ہے. میں آپ سے اختلاف کر سکتی ہوں, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں, اس معاشرے میں انتشار پھیلائیں, لوگوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ترغیب دیں, مارنے کی ترغیب دیں, جلانے کی ترغیب دیں. مطلب جس قسم کے ڈائلاگ عمران نیازی اس کے چمچے بولا کرتے تھے کہ جلا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور میں نہیں چھوڑوں گا, یہی والی سیاست تھی نا, میں نہیں چھوڑوں گا کی سیاست تھی. بھائی تم کسی کو نہیں چھوڑو لیکن اس ملک کو تو بخش دو, اس ملک کی ترقی کو تو جو ہے وہ سانس لینے دو. لیکن اس طرح کی پالیٹکس, اور اس کا انجام آپ نے دیکھا. پھر May 9 جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ ایک لمٹ طے نہیں کر پاتے, جب آپ ایک لکیر نہیں کھینچ سکتے, تو پھر آپ بہت ساری جو لکیریں ہیں اس سے باہر چلے جاتے ہیں, بہت ساری حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. تو 9 مئی کو بہت ساری حدیں پار ہو گئیں. ایسی حدیں پار ہوئیں جس سے ہمارے دل کو تکلیف ہوئی, جس سے ان شہداء کے لواحقین کو تکلیف ہوئی جنہوں نے ملک کے لیے جان دی ہے, جنہوں نے ملک کے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دی ہے. تو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی.
ہم نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں اس ملک میں، سیاست کرنے کا ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. ہمیں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے پھانسی کی سزا سنائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بے شک اس پھانسی کے اوپر افسوس کیا ہو، لیکن ان کے افسوس کرنے سے ہمارا عظیم لیڈر واپس تو نہیں آ سکتا، ہمارا قائد عوام واپس تو نہیں ملا ہمیں. ہاں ان کا فلسفہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ زندہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں کانٹے چبھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.